اور دوسری جانب جب یہ نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں پھر اس کی وجہ سے سالک انتہائی پستی میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ ایک بار انہوں نے بیان کے دوران فرمایا کہ ایک حافظ صاحب نے ایک مرتبہ بد نظری کر لی اور 20 سال کے بعد وہ بندہ قرآن بھول گیا۔ یہ اسی بد نظری کا نتیجہ تھا۔ ہمارے حضرت دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ و مرشد سے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بد نظری پر اتنا بڑا وبال اور اس کا اتنا برا اور بھیانک انجام۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ ان اللہ یغار، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی غیرت میں سے یہ بات ہے کہ بندہ فواحش کا ارتکاب کرے۔ فواحش اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیرت میں آتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کی افادات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم العالیہ نے حیا اور پاک دامنی میں بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ مصر میں ایک مؤذن جو آذان دینے کے لیے مینارے پہ چھڑا، آذان دینے کے لیے مینارے پہ چھڑا، بے احتیاطی کرنی۔ اس زمانے میں مینارے پہ چھڑنا پڑتا تھا، اسپیکر سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، چنانچہ اس نے بے احتیاطی میں پڑوسی کے گھر کی طرف دیکھا اور پڑوسی کے گھر کی چھت پر ایک نوجوان لڑکی پہ نظر پڑے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے نیازی کا مظاہرہ تھا، چنانچہ اس نے کہہ دیا ابھی آذان دینے میں کچھ وقت باقی ہے، میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ نیچے چلا گیا، پتہ کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نیچے چلا گیا اور اس آدمی کے گھر کے دروازے پہ پہنچا۔ بہرحال پھر وہ بندہ دوبارہ مینارے پہ نہ چڑھ سکا۔ اس بندے سے رشتے کا مطالبہ کر دیا حیلے بہانے سے۔ اس نے کہا ہم تو عیسائی لوگ ہیں، مسلمانوں کو رشتہ نہیں دیتے، اگر آپ ہمارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ یہ بندہ عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی بندے نے اپنے ساتھ لیا، دوسری منزل پہ چڑھ رہے تھے، سیڑھیوں پہ جو پیر پھسلا اور گردن کے بل گرا، وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ بندہ جو چند لمحے پہلے آذان دینے کے لیے مسجد کی مینار پہ چڑھ چکا تھا، ایک بد نظری کی وجہ سے چند لمحے کے بعد ایمان سے مغرور دنیا سے چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ سالکین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ اور معزز سامعین، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبداللہ انسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ذکر فرمایا ہے، اس کی پیچھے اصل میں تو قلبی جذبات اور محرکات تھے، لیکن ظاہری سبب جو بنا تھا وہ بھی بد نظری بن گئی تھی کہ ایک غیر محرم لڑکی پر نظر پڑ گئی تھی۔ پھر حالت یہ بن گئی تھی کہ خود بھی فرمانے لگے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، میرے سارے مریدین اور متوسلین دوسرے مشائخ کے پاس چلے جائیں، میرے شاگرد دوسرے محدثین کے پاس چلے جائیں، اور میں بالکل خالی ہو چکا ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ سالکین کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کے استعمال میں انتہائی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نگاہ اور دل کا آپس میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے۔ بد نگاہی کا اثر سیدھا دل پہ پڑتا ہے، اور اچھی نگاہ یہ بندے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اگلے بندے پر بھی اثر پڑتا ہے، اور دیکھنے والے کے اپنے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اکثر صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایمان کی حالت میں، اور اسی ایک زیارت کی وجہ سے، ایک مرتبہ دیکھنے کی وجہ سے ان کو صحابی کا مرتبہ ملا۔ اور کچھ وہ حضرات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ کر سکے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ان پہ نظر پڑ گئے تو اس کی وجہ سے وہ صحابی بن گئے۔ تو گویا کہ نگاہ کا بندے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم کسی اللہ والے کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کا ہم پر اثر پڑے گا، اور اگر ہم مخلوق کے چہروں پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کا بھی ہم پر اثر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے اور ایک چیز پر نظریں جمانے کا حکم دیا ہے۔ دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے، ایک تو دنیا والوں کی دنیا، مال اور چمک دمک کی طرف نہ دیکھو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وہ جن کو میں نے مال پیسہ دیا ہے، دنیا کی خوشنمائی ہے، اس مال پیسے کی طرف آنکھیں کھول کھول کے نہ دیکھیں، دنیا والوں کی دنیا کی طرف نہ دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا والوں کے چہروں کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مؤمنین سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ، اور ایک طبقے کے چہرے پر نظر جمانے کا حکم دیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اپنے آپ کو نٹھی کر لو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، رب کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان کے چہروں سے تجاوز نہ کرے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کرے۔ وہ اگر دائیں بائیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کبھی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جائے تو پھر اللہ والوں کے چہروں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ نگاہ ڈالتا ہے کسی ایسی چیز پر جو اللہ کو پسند ہے، اس سے بندے کے دل پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر بندہ نگاہ ڈالے کسی ایسے طریق سے جو اللہ کو ناپسند ہے تو بندے پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور علامہ عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، البصر هو اکبر باب القلب، البصر هو اکبر باب القلب، یہ آنکھیں یہ دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے، دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ وَبِحَسْبِهِ وَبِحَسْبِ النَّظَرِ کَثُرَ السُّقُوطُ مِنْ جِهَتِهِ، اور نگاہوں کی وجہ سے اکثر لوگ گر پڑتے ہیں۔ یا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نگاہوں کی وجہ سے اکثر لوگ گر پڑتے ہیں۔ اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کے دل کے اوپر اکثر فساد القلب من جہت النظر، انسان کے دل کا اکثر فساد بھی بینائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ما دام باب العین موثقا فالقلب سلیم من کل آفت، جب تک نگاہوں کا دروازہ بند ہوتا ہے تو دل بہت ساری آفات سے محفوظ اور سلامتی والا ہوتا ہے۔ تو دل اور آنکھ کے درمیان ایک زبردست قرب ہے، ایک زبردست ربط ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی دل مغموم ہو جاتا ہے اس کا سب سے پہلا اثر آنکھ پر پڑتا ہے کہ آنکھ پر نم ہو جاتی ہے، اور جب دل مسرور ہو جاتا ہے تو آنکھ میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، آنکھ پر نور ہو جاتی ہے۔ گویا کہ دل اور آنکھ کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ آنکھ غلطی کرتی ہے تو دل ان سے متاثر ہوتا ہے، آنکھ کوئی اچھا کام کرتی ہے تو دل پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ فقط غیر محرم پہ نظر نہ ڈالنا ہی کافی ہے، غیر محرم سے نظر بچانا ہی کافی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید، فرقان حمید اور صوفیاء سالکین کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر محرم کے چہرے پہ تو نظر ڈالنا بہت برا ہے، فضول چیز پر نظر ڈالنا بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ جس طرح نوجوان آوارہ ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، بندے کی زبان آوارہ ہو جاتی ہے، فضول بولتی رہتی ہے، ایسے ہی بعض بندوں کی نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تو بندے نے دیکھنا ہوتا ہے،
جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ بھی دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ سیدھا جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے دائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں صوفیاء کی اصطلاح میں فضول النظر۔ جس طرح فضول کلام روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اسی طرح فضول نظر بھی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ غیر محرموں کی طرف نہ دیکھو، نہیں، بلکہ یہ فرمایا مطلقاً نگاہوں کو جھکائے رکھیں، نگاہیں جھکائے رکھیں کہ اللہ کے غیر محرم کی طرف تو نہیں دیکھنا، غیر ضروری امور کی طرف بھی دیکھنا ناپسندیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں اس چیز کا اتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ کئی مرتبہ تو لوگ اوپر کی طرف دیکھنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب رفع البصر من السماء، آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف دیکھنے کے بارے میں باب ہے۔ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس معاملے میں بہت غلو شروع کر دیا ہے کہ ضرورت بھی ہو پھر بھی اوپر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ضرورت کی صورت میں تو دیکھنا ٹھیک ہے، بلا ضرورت اوپر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت داؤد پائی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ لو امرت بسقف البیت من نسج العنکبوت فنزف، حضرت آپ کے کمرے کی چھت پر بہت سارے جالے بنے ہوئے ہیں مکڑیوں کے، اور اگر آپ کسی مرید کو، کسی شاگرد کو حکم دے دیتے تو وہ جالے صاف کر دیتا۔ تو حضرت نے ناراض ہو کے فرمایا کہ اما علمت انہ کان یکرہ فضول النظر، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ خامخواہ فضول دیکھنا ناپسندیدہ ہے، فضول دیکھنا ناپسندیدہ ہے۔ تو گویا کہ آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ چھت کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے چھت پہ جالے ہیں، صفائی کرنی چاہیے، لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی کہ چھت کی طرف دیکھ رہے تھے؟ پھر فرمایا نبئت ان مجاہدا کان لہ عندیۃ فی دارہ 30 سنۃ فلم یشعر بہا، مجھے تو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے گھر میں ان کا ایک بالا خانہ تھا، 30 سال وہ اسی گھر میں رہے اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی بالا خانہ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ غض البصر، نگاہیں نیچے جھکانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شمائل ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جلی بیان کی گئی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خافض الطرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نگاہیں جھکا کے رکھنے والے تھے، یہاں تک کہ اپنے ساتھی، اپنے صحابہ کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو پھر بھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ضرورت سے ہٹ کے پھر نگاہ آپ نیچے جھکایا کرتے تھے۔ یہ نگاہ نیچے جھکانا، ہر حال پہ نیچے جھکانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک اور امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی غیر محرم پر پہلی نظر پڑ جائے تو یہ پہلی نظر معاف ہے، یا علی لا تتبع النظر النظرۃ، ایک نظر کے بعد پھر اگلی نظر نہ ڈالو، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، یہ پہلے مرتبہ جو بے دھیانی میں نظر پڑ گیا اس کی یہ معاف ہے آپ کے لیے۔ تو مشائخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بالکل ایسی بات ہے، چونکہ پہلی نظر بغیر قصد اور بغیر ارادے کے ڈالی گئی ہے، اس لیے شریعت اس کا واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کے منفی اثرات ضرور بندے کے دل پر پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو ہم کیمرے استعمال کرتے ہیں، موبائل کو ذرا ایک تصویر کھینچتے ہیں، یہ موبائل اتنی تیزی سے تصویر نہیں کھینچ سکتا جتنی تیزی سے یہ آنکھیں تصویر کھینچتی ہیں۔ غیر ارادی طور پر بھی نظر پڑ جائے تو سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کے 10ویں حصے کے اندر یہ تصویر کھینچ لیتی ہے اور فوراً دل کی طرف فارورڈ کر دیتی ہے، دل کے اندر وہ تصویر محفوظ ہو جاتی ہے، پھر بہت عرصے تک سامنے کو پریشان کیے رکھتی ہے۔ لہٰذا پہلی نظر اگر شریعت کی دنیا میں معاف ہے تو طریقت کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی نظر بھی بندے پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ اور کئی مرتبہ سالکین غیر محرم
کی طرف تو نظر نہیں اٹھاتے، اپنی نگاہوں کو بچانے میں احتیاط کرتے ہیں، لیکن ان کی تصاویر سے بچنے پہ احتیاط نہیں کرتے، یا یہ ان تصاویر سے بچنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی مہذب دنیا میں اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اور اپنے کام پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے بیٹیوں کی تصویروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیمپو کی تشہیر ہوتی ہے، اس میں بیٹی کی تصویر استعمال ہوتی ہے، اگر صابن کی تشہیر ہوتی ہے اس میں بیٹی کی تصویر استعمال ہوتی ہے، اگر کپڑے کی تشہیر ہوتی ہے اس میں بیٹی کی تصویر استعمال ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی تشہیر ہے تو اس میں بھی خواتین کی تصویر ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ٹریکٹر کی تشہیر کی نہیں بھی خواتین کی تصویر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بورڈوں کی پر ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ یہ خواتین کی تصویریں، یہ لڑکیوں کی تصویریں، یہ آج کل کے زمانے میں سالکین کے لیے زہر قاتل بنے ہوئی ہے۔ تو سالکین کو چاہیے کہ جہاں وہ براہ راست غیر محرم پر نظر نہیں ڈالتے، وہاں غیر محرم کی تصویروں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا شاید اتنا نقصان دہ نہ ہو جتنا غیر محرم کی تصویر کی طرف دیکھنا نقصان دہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا تو ایک لمحے کے لیے ہوا کرتا ہے، کسی خاتون نے سامنے سے گزرنا تھا، بندے کی نظر پڑ گئی، پھر ہم جیسے صوفی صافی لوگوں کی شرم کی وجہ سے زیادہ آنکھیں کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن تصویر تو ایسی مصیبت ہے کہ جس وقت چاہے بندہ دیکھ لے اور جتنی دیر تک بندہ چاہے دیکھتا رہے، اور جس زاویے سے چاہے بندہ دیکھے، اس کو چھوٹا کر کے دیکھے، اس کو زوم کر کے دیکھے، اس کو بڑا کر کے دیکھے، اپنی مرضی سے۔ تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہوں بوسے لو، نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے۔ گویا کی تصویر تو بندہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے دیکھتا رہتا ہے، نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، روحانی ترقی نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ پہ سالکین رکے ہوتے ہیں۔ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ بدنگاہی کی وجہ سے آگے روحانی ترقی ہوتے ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کتنے ایسے سالکین ہوتے ہیں جو سال ہر سال ذکر کرتے ہیں، ایک کیفیت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بدنظری کی وجہ سے وہی کیفیت ایک لمحے میں زائل ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت دعوت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ مراقبہ کر لیں، جو کیفیات، جو انوارات آپ کو حاصل ہوں گے، آپ 1 مرتبہ غیر محرم پہ نظر ڈالیں، 1 سیکنڈ کے لیے نظر ڈالیں، پورے گھنٹے کی انوارات اور کیفیات سلب ہو جائیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، اللہ نے لعنت بھیجی ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی۔ پھر جب اللہ کی لعنت آتی ہے تو لعنت کا معنی ہی نہیں ہے الابعاد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ تو اللہ کی رحمت سے جو کچھ بندے کو ملا ہوا ہوتا ہے، اسی ایک نظر کی وجہ سے جب لعنت اترتی ہے، اسی لعنت کی وجہ سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، بندہ پھر کسی طرح پورا رہ جاتا ہے۔